العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. خبر الواحد اذا خرج مخالفا للظاہر لا يعمل به. مصنف نے سے پہلے کہا تھا کہ خبر واحد پر عمل کرنے کے کچھ شرائط ہیں. ان شرائط میں سے ایک یہ ذکر کیا تھا کہ وہ خبر واحد ظاہر کے خلاف نہ ہو. یہاں سے مصنف ان ظاہر کے خلاف ہونے کی صورتوں کو بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ مصنف نے فرمایا وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى، اس معنی کے اعتبار سے. اس معنی کے اعتبار سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روات کی مختلف قسمیں ہیں تو ان کی مختلف قسمیں ہونے کی وجہ سے قلنا ہم نے کہا خبر الواحد اذا خرج مخالفا کہ خبر واحد جب مخالف ہو للظاہر ظاہر کے لا يعمل به تو پھر اس خبر واحد پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا. ومن صور مخالفت الظاہر، اور ظاہر کے مخالف ہونے کی صورتوں میں سے ایک اس کو مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ جو ظاہر کے مخالف ہو اس کی کئی صورتیں ہیں. ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ عموم بلوہ ہونے کے باوجود وہ خبر واحد مشہور نہ ہو. عموم بلوہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے تمام لوگوں کا سابقہ پڑتا ہو اور سابقہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ خبر مشہور نہ ہو تو ایسی خبر واحد ظاہر کے مخالف ہوگی. اس لیے کہ جب تمام لوگوں کو سابقہ پڑتا ہے تو وہ خبر واحد تمام لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں زور سے بسم اللہ پڑھتے تھے. اب یہ بسم اللہ پڑھنے کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس سے تمام لوگوں کو سابقہ پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام صحابہ نماز پڑھتے تھے. جب آپ زور سے بسم اللہ پڑھتے ہوں گے تو اس کو تمام لوگ سنتے ہوں گے، اور جب تمام لوگ سنتے ہیں تو یہ ایسی خبر ہونی چاہیے کہ تمام لوگوں کے درمیان مشہور ہو جانی چاہیے تھی. اس کے باوجود یہ خبر واحد مشہور نہیں ہوئی تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ظاہر کے خلاف ہے. بلکہ اس کے مقابلے میں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. آپ کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، کسی نے زور سے بسم اللہ نہیں پڑھی. وہ تو حضرت انس تو یہ فرماتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر واحد ظاہر کے مخالف ہے. اسی طرح دوسری صورت اس کی یہ ہے ظاہر کے خلاف ہونے کی کہ جب صحابہ کے زمانے میں دو جماعتیں ہو کسی مسئلے کے بارے میں، ایک جماعت کچھ اور کہتی ہو اور دوسری جماعت کچھ اور کہتی ہو، اور ان میں سے ایک جماعت کے پاس یہ خبر واحد موجود بھی ہو اور موجود ہونے کے باوجود وہ جماعت اس حدیث سے استدلال نہ کرے تو یہ سمجھا جائے گا کہ جب ان کو ضرورت ہے استدلال کی، ضرورت ہونے کے باوجود وہ استدلال نہیں کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ ظاہر کے خلاف ہے. اس خبر واحد پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ خبر واحد صحیح نہیں ہے. ومن صور مخالفت الظاہر، اور ظاہر کے مخالف ہونے کی صورتوں میں سے عدم اشتہار الخبر، خبر واحد کا مشہور نہ ہونا، فیما یعم بہ البلوہ، ایسے مسئلے میں جس کا سابقہ تمام لوگوں کو پڑتا ہو، فی الصدر الاول والثانی، پہلے صدی میں اور دوسری یعنی صحابہ اور تابعین کے زمانے میں. لأنهم لا يتهمون بالتقصير في متابعة السنة، اس لیے کہ وہ یعنی صحابہ اور تابعین کو متہم نہیں کیا جا سکتا
کہ وہ سنت پہ اتباع کرنے میں کوتاہی کر رہے ہوں. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حدیث موجود بھی ہو اس کے باوجود صحابہ اور تابعین اس پر عمل نہ کرے، ایسا ممکن ہے ہی نہیں. وہ تو اس پر عمل کرنے میں سب سے آگے تھے، تو اگر حدیث موجود ہوتی تو اس پر عمل کرتے. فَإِذَا لَمْ يَشْتَهِرِ الْخَبَرُ، پس جب خبر واحد مشہور نہیں ہوئی، مَا شِدَّةِ الْحَاجَةِ، بہت زیادہ ضرورت ہونے کے باوجود، وعموم البلوا، اور عموم بلوا کے باوجود، كَانَ ذَلِكَ عَلَامَةَ عَدَمِ صِحَّتِهِ، تو یہ مشہور نہ ہونا اس کے صحیح نہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے. وَمِثَالُهُ فِي الْحُكْمِيَّاتِ، اور اس کی مثال یعنی خبر واحد کی مثال احکام شرع میں. خبر واحد کی مثال جو ظاہر کے موافق ہو اور ظاہر کے مخالف ہو، اس کی مثال مصنف بیان فرما رہے ہیں. واضح ہو کہ یہاں خبر واحد سے مطلق خبر واحد ہے. خبر واحد سے مراد یہاں حدیث نہیں ہے، بلکہ چاہے وہ حدیث ہو یا حدیث کے علاوہ کسی اور کی خبر واحد ہو، اگر وہ ظاہر کے موافق ہوگی تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر ظاہر کے مخالف ہو تو پھر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اس کی مثالیں مصنف بیان فرما رہے ہیں. پہلی مثال اس میں سے مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمائی. مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے چھوٹی بچی سے جو ابھی دودھ پی رہی ہو ایسی سے نکاح کر لیا. نکاح کر لینے کے بعد کسی نے آ کر اس کو یہ خبر دی کہ جو تیری بیوی ہے اس نے تیری ماں کا دودھ پی لیا ہے. تو یہ خبر ظاہر کے موافق ہے، اس لیے کہ جب وہ عورت جو بچی دودھ پی رہی ہے تو ممکن ہے تو وہ تو اپنے ماں کے علاوہ کسی اور کا بھی دودھ پی سکتی ہے. تو جب اس نے شوہر کی ماں کا دودھ پیا ہے تو اب وہ اس کی رضائی بہن ہو گئی، اور جب رضائی بہن ہو گئی تو اس کا نکاح اس سے ٹوٹ جائے گا، صحیح نہیں ہوگا. اب صحیح ہے کہ اس کی خبر واحد پر جو کہ ظاہر کے موافق ہے اعتماد کیا جائے، اور اگر وہ شوہر چاہے تو اپنی بیوی کی بہن اگر ہو تو اسے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. بیوی تو اس پر حرام ہو گئی، اس کا نکاح باقی نہیں رہے گا. اس کی بہن ہے تو نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ خبر واحد ظاہر کے موافق ہے. اور اگر شادی ہو گئی، شوہر نے کسی عورت سے، مرد نے کسی عورت سے شادی کر لی. شادی کر لینے کے بعد کسی نے آ کر، ایک آدمی نے آ کر یہ خبر دی کہ جب تو نے نکاح کیا تھا تو تیرا نکاح ہی صحیح نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ تو نے جس عورت سے نکاح کیا ہے وہ تیری تو رضائی بہن ہے. نکاح ہو جانے کے بعد آ کر یہ کہہ رہا ہے تو یہ خبر واحد ظاہر کے مخالف ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی اس کی رضائی بہن ہوتی تو یہ تمام لوگوں کو معلوم ہوتا، اور نکاح کرنے کے وقت لوگ اس کو بتلاتے بھی اور کہتے بھی کہ اس سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہے. اب جب کہ نکاح ہو چکا ہے اور ایک آدمی آ کر خبر دے رہا ہے تو یہ خبر واحد ہے اور ظاہر کے مخالف ہے. جب ظاہر کے مخالف ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اور اس کی خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا. اذا اخبر واحد، جب کسی ایک آدمی نے خبر دی، ان امرأتہ حرمت علیہ، کہ اس کی عورت اس پر حرام ہو گئی ہے، بالرضاء الطاری، رضاء طاری کی وجہ سے. رضاء طاری کی وجہ سے کا مطلب ابھی وہ نکاح کے بعد اس نے اس کی ماں کا دودھ پیا ہے. جاز، تو صحیح ہے، ان یعتمد علی خبرہ، کہ اس کی خبر پر اعتماد کیا جائے، اس لیے کہ وہ ظاہر کے مخالف نہیں ہے بلکہ ظاہر کے موافق ہے، ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے. وَيَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا، اور اگر وہ چاہے تو اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے. وَلَوْ أَخْبَرَ، اور اگر کسی نے خبر دی، أَنَّ الْعَقْدَ كَانَ بَاطِلًا، کہ اس کا عقد، شوہر کا عقد باطل تھا، بِحُکْمِ الرَّضَاعِ، رضا کی وجہ سے، لا يقبل خبرہ، تو اس کی خبر قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ اس کی خبر ظاہر کے مخالف ہے.
وَكَذَلِكَ اسی طرح اور ایک مثال مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ جب کسی عورت کو کوئی آ کر خبر دے کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تھی یا اس کا شوہر مر چکا ہے اور حال یہ ہے کہ اس کا شوہر غائب ہے، یہاں موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں اس خبر واحد پر اعتماد کرنا صحیح ہے، اور وہ دوسرا نکاح عدت ختم ہونے کے بعد کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ خبر واحد ظاہر کے موافق ہے، اس لیے کہ جب اس کا شوہر موجود بھی نہیں ہے، غائب ہو چکا ہے، تو یہ خبر واحد ظاہر کے موافق ہو سکتی ہے، ممکن ہے ایسا ہونا، تو اس پر عمل کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح اذا اخبرت المرأة جب کسی عورت کو خبر دی گئی بموت زوجہا اس کے شوہر کی موت کی، او طلاقہ ایہا یا مرد کے اس عورت کو طلاق دینے کی خبر دی گئی، وَهُوَ غَائِبٌ اور شوہر غائب ہو چکا ہے، جاز تو صحیح ہے ان تعتمد علی خبرہ کہ وہ عورت اس کی خبر پر اعتماد کرے، وَتَتَزَوَّجَ بِغَيْرِهِ اور اس کے علاوہ سے نکاح کر لے عدت ختم ہونے کے بعد۔ آگے مصنف اور مثال بیان فرما رہے ہیں کہ جب کسی کو پر قبلہ مشتبہ ہو گیا اور قبلہ معلوم نہیں ہے، ایک آدمی نے آ کر خبر دی کہ قبلہ ادھر ہے، تو یہ خبر واحد ہوئی جو صحیح ظاہر کے موافق ہے، ہو سکتا ہے جس طرف وہ خبر دے رہا ہے اس طرف ہو، تو اب وہ اس کی خبر پر عمل کرنا واجب ہوگا اور اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا جس طرف وہ آدمی بتلا رہا ہے۔ وَلَوِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ اور اگر اس پر قبلہ مشتبہ ہو گیا فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ عَنْهَا کسی نے اس کے بارے میں خبر دی، وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ تو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ آگے اور ایک مثال بیان فرمائی کہ اگر کسی نے پانی پایا اور یہ اس کا حال معلوم نہیں ہے اس کو کہ وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، ایک آدمی آیا اور آدمی نے آ کر جبکہ وہ عادل بھی ہو آنے کے بعد اس نے خبر دی کہ یہ پانی ناپاک ہے، جب وہ آدمی عادل ہے اور خبر واحد ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، یعنی اب اس پانی سے وہ وضو نہیں کرے گا بلکہ وہ تیمم کر لے گا۔ وَلَوْ وَجَدَ مَاءً اور اگر اس نے پانی پایا لَا يَعْلَمُ حَالَهُ اور اس کے حالت نہیں جانتا ہے، فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ عَنِ النَّجَاسَةِ ایک آدمی نے اس کے ناپاک ہونے کی خبر دی، لَا يَتَوَضَّعُ بِهِ تو وہ اس سے وضو نہیں کرے گا، بل يَتَيَمَّمْ بلکہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.